سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن عورتوں نے محلوں میں اور مختلف محفلوں میں زلیخا کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے تھے، تو زلیخا نے جس وقت اس بات کو بھانپ لیا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، جیلر کی بیوی، دربان کی بیوی اور ناظم مطبخ کی بیوی، ناصب استبل کی بیوی اور بادشاہ کو شراب پلانے والے کی بیوی، یہ 5 عورتیں تھیں۔ تو زلیخا نے ان سب کو سمجھانے کے لیے، ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے ایک دعوت کا انتظام کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فلما سامعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے مکر و فریب کو سنا، ارسلت، ان کو بلوا بھیجا اپنی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے وہاں پر تکیے لگا دیے گئے۔ تکیے لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت کا انتظام زمین پر کیا گیا تھا اور وہاں پر بٹھا کر ان کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، اور کھانے کی دعوت نہیں تھی۔ آگے فرمایا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری پکڑا دی گئی اور پھل ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان زمین پر کھانا کھلائے۔ زمین پر کھانا کھلانا یہ انبیاء علیہ السلام اور سابقین لوگوں کی سنت چلی آ رہی ہے۔ اس لیے زمین پر کھانا کھانے سے، بیٹھ کر کھانے سے انسان کے اندر عاجزی اور متانت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جائے کہ کرسی یا ٹیبل کے اوپر یا پلنگ پہ جہاں کہیں انسان بیٹھ کے کھاتا ہے تو وہ عاجزی، انکساری اور متانت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر انسان نے چرپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو اس کے اوپر بھی انسان کے لیے وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو زمین پر ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ پڑنی چاہیے کہ اگر انسان بیٹھا ہے سرانے والی جگہ پر تو کھانا انسان پاؤں والی جگہ پہ نہ رکھے، بلکہ خود پاؤں والی جگہ پر بیٹھے اور کھانا سرانے والی جگہ پر بیٹھے رکھے، اس طرح کھانا کھائے تو پھر یہ کھانے کا ادب بھی ہے، اور جو ثواب انسان کو زمین پہ ملتا ہے وہی ثواب انسان کو وہاں پر بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال وہاں پر زلیخا نے ان سب کے لیے دسترخوان بچھائے اور وہاں پر ان کے لیے پھل رکھ دیے، اور اس وقت زلیخا کا حال یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی تاکہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو کچھ سبق مل جائے کہ میں ایک غلام پر، جو ایک کنعانی غلام ہے، اس پر فریفتہ کیوں ہو چکی ہوں۔ جس وقت یہ کام کر دیا گیا، چھری پکڑا دی گئی، اور یوسف علیہ السلام ساتھ والے کمرے میں یا ساتھ والے گھر کے پورشن میں تھے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے یہاں سے نکل کے چلے جانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہرگز یہ خبر نہیں تھی کہ پلاننگ باہر کیا بنائی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے خیال سے وہاں سے جب گزرنے لگے تو فلما رأینہ، جس وقت ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، ششدار رہ گئی، حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی، حیران و سرگرداں ہو گئی وہ کہ اتنا حسن و جمال، یہ وہی حسن و جمال تھا جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اذ ہوا اوتیا شطر الحسنی، پوری دنیا کا آدھا حسن ان کے اوپر نثار کر دیا گیا ہے یوسف علیہ السلام پر۔ جب انہوں نے دیکھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کیفیت ہے، تو پھر انہوں نے جب دیکھا، فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ، بہت حیران، بہت بڑا سمجھا اس بات کو، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بارے میں 2 روایات ہے جو مفسرین نے کھولی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پھل کاٹ رہی تھی عورتیں، اور پھل کاٹتے کے زمانے میں جس وقت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہ اتنا ان کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی، اپنے ہوش اتنے کھو بیٹھی ساری عورتیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھریاں چلا لی، اور ان کو ہوش ہی نہ رہا، ان کو ہوش ہی نہ رہا۔ لیکن بعض مفسرین نے اس سے عجیب بات یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، کمرے سے نکل کے جانے لگے اس برآمدے کی طرف جہاں پر ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا دسترخوان کا، چھریوں اور
پھلوں کا جب گزرنے لگے تو اس وقت ان عورتوں نے بھولے سے نہیں، مدہوشی سے نہیں، بلکہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلا دی انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو انسان عقل مند بھی ہو اور با کردار انسان بھی ہو، جب کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے فوراً بھاگا ہوا آتا ہے، ہاں پہ کیا ہو گیا تمہارے ہاتھ کو، زخم تو نہیں لگ گیا، کوئی پریشانی تو نہیں بن گئی کوئی، فوراً وہ یہ بات پوچھتا ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کر مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر چھریاں چلا دی کہ شاید کہ یوسف علیہ السلام جو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، نظر بھی نہیں اٹھا رہے، اپنے خیال سے یہاں سے گزر کے آگے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو کٹا ہوا دیکھیں گے، خونوں کو نکلا ہوا بہتا ہوا دیکھیں گے تو فوراً آگے پوچھیں گے کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی، کوئی مرم پٹی کے بارے میں پوچھیں گے. آخر خادم ہے اور خادم کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ مالک ہو چاہے مالک کے مہمان ہو، ان سب کے لیے اس کا ادب احترام اس کے دل میں ہوتا ہے. تو بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح جب معاملہ کیا تو فوراً وہ ایسے خون کٹتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی نظریں اوپر نہ اٹھائی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عصمت عورت اور عصمت مرد اور عورت کی عصمت، عزت اور حیا میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مرد کا پردہ اتنا ہے کہ مرد اپنی نظروں کو جھکا لے، اور عورت کا پردہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا لے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب عورتیں ہم اگر نکلے تو ہمیں ہمارے نکلنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر ہمارے اوپر پردے کا حکم ہے، آج لبرل قسم کی عورتیں کہتی ہیں یہ مرد خود ہی پردہ کر لیتے، خود اپنے آپ کو نہیں چھپا لیتے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو چھپانا فرض ہے، مردوں کو اپنے آپ کو چھپانا فرض نہیں ہے. مردوں کا پردہ اتنا ہی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لے اپنی نظروں کو. یوسف علیہ السلام نظر کو اوپر نہیں اٹھایا، نیچے رکھا. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ نکالا علماء مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی غیر محرم کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نظر جو اس کی مفاجاتیہ اچانک پڑ گئی، فوراً اپنی نظر کو پھیر لے. اگر پھیر لے گا فوراً نظر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گی. اور اگر وہ اپنی نظر کو پھیرے گا نہیں یا دوبارہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے سارے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اس کو گناہ مل جائے گی. 1000 گناہوں میں یہ ملوث ہو جائے گا صرف غیر محرم کو دیکھنے کی وجہ سے. اب یہاں پر پہلی یا دوسری نظر کی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نظر مفاجاتیہ ہوتی ہے جو اچانک پڑ جائے، اور ایک ہوتی ہے ارادے سے نظر ڈالنا. جو نظر اچانک پڑ جائے اس کو پھیرنے پر تو ثواب ہے، جو جان بوجھ کر ڈالی جائے اس نیت سے یار پہلی تو معاف ہے، جان بوجھ کر نظر ڈالی جائے وہ نظر پہلی بھی معاف نہیں ہے، اس پر بھی پورا گناہ ملتا ہے اس کو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مفاجاتیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے اس کو انسان پھیر لے. جب پتہ ہو کہ میں ایک محفل سے گزر رہا ہوں یا کسی شادی پر آیا ہوا ہوں یا کسی پروگرام پہ آیا ہوا ہوں جہاں پر عورتیں بھی موجود ہے، غیر محرم بھی ہے، بے پردہ بھی ہے، اب جان بوجھ کے نظر اٹھائے گا تو یہ تو اس کا ارادہ ہے، ارادے سے نظر اٹھا رہا ہے، پہلی ہی نظر کے اوپر اس کو گناہ مل جائے گا. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے با کردار اخلاق سے سمجھ میں آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا یہاں پر عورتیں موجود ہیں، پھل ان کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے نظر تک نہ اٹھائی. حالانکہ یہ پہلی نظر تھی، پہلی نظر تو اٹھا سکتے لیکن نہیں. اور میں نظر جب پتہ لگ جائے سامنے ہے ہی غیر محرم تو پہلی دفعہ میں ہی دیکھنے میں حرام ہے، پہلی دفعہ کے دیکھنے میں ہی جو سے ناجائز اور حرام کا کام ہو جاتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نہ اٹھایا، اور مردوں کو یہ ایک سبق مل گیا کہ جب بھی مرد کسی ایسی محفل یا مجلس کے پاس سے گزرے جہاں پر غیر محرموں کی مجلس ہو، جو عورتوں کی مجلس سے ہو، تو وہاں پر انسان کو اپنی نظر اٹھانی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی ایک تو دیکھ لو. جب ایک دفعہ دیکھے گا تو وہی تصویر اس کے دل میں آ جائے گی، پھر دوبارہ دیکھنے کے اوپر ابھارے گا، پھر دوبارہ دیکھنے پر ابھارے گا. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا حیران اور پریشان رہ گئی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اور یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتی ہے لو رأینا حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عورتیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی. عائشہ فرماتی ہے یقتلن انفسہن، وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتی اپنے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تو انہوں نے دیکھا نہیں. لاؤ رائنا حسن محمد یقتلن انفسہن، وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالتی اپنے آپ کو. اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے مال جان کو بھی قربان کر دیا. اور یہ تو دور کی بات رہی جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، انہوں نے بھی اپنا جان مال وقت قربان کر دیا. غازی علم الدین نے حضور کو دیکھا تھا، اپنی جان قربان کر دی. کتنے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ فقہا بعد میں آئے ہیں جن کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی ہے. انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن دیکھے بغیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ناموس پر قربان ہو گئے. 53 کی جنگ تحریک تحفظ ختم نبوت میں 10,000 علماء نے اپنی جانیں قربان کر دی. کیا انہوں نے حضور کو دیکھا تھا؟ کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تب اپنے ہاتھوں کو کاٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی وہ تو اپنی جانوں کو قتل کر دیتی. بلکہ اس سے بڑھ کر جنہوں نے حضور کو نہیں بھی دیکھا، آپ کی محبت کو صرف پڑھا ہے، سمجھا ہے، علماء سے سنا ہے، تو انہوں نے بھی اتنا عمل کیا کہ دیکھے بغیر بھی اپنی جانیں قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر دی ہے. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر تو انہوں نے پورے کاٹے تھے، انگلیوں کے پورے کٹ گئے تھے ان کے. اور یہاں پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے پورے نہیں کاٹے، انہوں نے پورے کاٹے اور پورے کٹے. پورے کاٹے، بدر میں پورے کاٹ کے رکھ دیے مشرکین کو، احد میں خود پورے کٹ کے رہ گئے، 70 شہید ہو کے رہ گئے. پورے کٹے بھی اور پورے کاٹ بھی دیے انہوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو بہرحال یہاں پر تفصیلات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے دیکھا اور ہاتھ کٹ گئے اور اس وقت انہوں نے جملہ کہا قلنا، سب کہنے لگی حاشا للہ. یہ کلمہ تعجب ہے، کلمہ تعجب ہے حاشا للہ، کہ اللہ کی قسم یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہم نے دیکھ لی جو آج تک اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک یہ حسن اور جمال، یہ شباب و کمال، یہ روحانیت، لطافت، کرامت، نورانیت، یہ چہرے کا حسن و جمال آج تک ہم نے کسی کا نہیں دیکھا تھا. حاشا للہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حاشا للہ، یہ کیا ہم نے دیکھ لیا ہم نے. علماء نے لکھا یہ حاشا قسمیہ الفاظ میں آتا ہے جو حروف جارہ کے اندر آتے ہیں. حروف جارہ عربی زبان کے 17 حروف ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان الہ حتی علا. یہ 17 حرف ہیں، ان میں سے ایک حاشا کا لفظ آتا ہے. یہ بھی کلمہ قسمیہ کے طور پہ ہوتا ہے. ہائے ہماری جان کی قسم، ہم نے کیا دیکھ لیا، خدا کی قسم ایسا ہم نے آج تک کبھی نہ دیکھا تھا. ہم نے یہ بات انہوں نے حقیقتاً کہی تھی. اور انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، ساتھ ہی یہ کہہ دیا یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں میں تو اتنا حسن و جمال تھا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. ہاں، انسانیت کے اذہان و قلوب میں فرشتوں کا مقدس اور نورانیت کی شکل میں آنا، یہ بات مسلم تھی اس وقت. تو اس لیے انہوں نے اگلی بات کہہ دی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جو ہم نے دیکھ لیا. ہم نے قالت، جس وقت یہ باتیں وہ کر رہی تھی، ہاتھوں پہ خون لگے ہوئے تھے، برتنوں میں خون لگے ہوئے تھے، اور حاشا للہ کی صدائیں زلیخا نے سنی تو فوراً زلیخا کو موقع مل گیا کہ جو مجھے کہہ رہی تھی غلام پہ فریفتہ ہو گئی، کہ نانی غلام پہ فریفتہ ہو گئی، گھر کے خادم نوکر اور ملازم کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اس کو موقع مل گیا ان کو اب لتاڑنے کا. تو اس نے فوراً کہا قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی کچھ ہے نا وہ جس کے بارے میں تم مجھے باہر چوکو چراہوں میں بیٹھ کے ملامت کر رہی تھی. آج تم نے بھی اپنا حال دیکھ لیا، تم نے نظر ایک دیکھی ہے، تمہارا حال یہ ہے. میں تو 30 سال سے دیکھ رہی ہوں، میں تو میرا حال کیا ہونا چاہیے تھا میرا تو بہرحال فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. پھر اس وقت زلیخا نے اس بات کو خود مان لیا، میں نے اس کو اس کے نفس اپنے نفس کی مطلب براری کے لیے پھسلانے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا، اس کو اللہ نے بچا لیا اس کو. وَلَا إِن لَمْ يَفْعَلْ، اور پھر بعد میں کہنے لگی اگر یہ ایسا نہ کرے گا جس چیز کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا یا پھر یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو کے رہ جائے گا. یہ دھمکی دے رہی تھی اور یوسف علیہ السلام آگے گزر چکے تھے، لیکن یہ دھمکی یوسف علیہ السلام کے کانوں میں پہنچ گئی. وہ یہ کہہ رہی ہے یا تو میری بات مان لے، غلط کام کی طرف، فحاشی اور یعنی کے کام کی طرف آ جائے، نہیں تو پھر جیل ہے یا پھر بے عزت ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے.
اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے ہاتھ فضائے آسمانی میں اٹھا کے دعا کرنے لگے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ میں جیل کو، قید خانے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ زندگی آزادی بھی کیا آزادی ہے جس کے اوپر انسان کی عزت ہی نہ رہے، عزت ہی ختم ہو جائے انسان کی۔ انبیاء با کردار اور با عزت اور با حیا ہوتے ہیں، بے حیا لوگ اپنی آزادی بچانے کے لیے بہت سے بے حیا کام کر دیتے ہیں، لیکن جو با حیا ہوتے ہیں وہ اپنا جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف آنے نہیں دیتے، اپنی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب السجن، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے، کس چیز کے بارے میں؟ قید خانے کے بارے میں۔ احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے، مما یدعوننی الی، جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ بلا رہی ہے، بلا رہی ہیں، کہ یہ ساری عورتیں کی بلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے معاملہ ایک عورت کا تھا، اب معاملہ 5 عورتیں اور شامل ہو گئی ہیں، 5 عورتیں اور شامل ہو گئی ہیں، اور ان عورتوں نے جذبہ ترحم کے طور پہ کہا کہ تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تم بھی اس کی طرف مائل ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ عورتیں بھی اس یوسف علیہ السلام کو ان کی طرف بلا رہی تھی یا پھر اپنی طرف بلا رہی تھی۔ تو ان کی دعا میں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے جیل اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس چیز کی طرف یہ نہیں، یہ سب بلا رہی ہے، مجھے اس چیز زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور فرمایا کہ میرے مولا اگر تو نے مجھے نہ پھیرا، انی کیدہن، ان عورتوں کے مکر و فریب چال سازیوں سے، اسبو الیہن، تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا، اکم من الجاہلین، میں بھی نادان اور غافل لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا، فصرف عنہ، ان سے اس آزمائش کو توڑ لیا، پھیر دیا ہم نے، کیدہن، جو عورتوں کا مکر و فریب تھا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ نے فرمایا ہماری ذات سننے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ اللہ نے یہاں پر انہ هو السمیع العلیم درمیان میں اپنی ذات کو سننے والی اور جاننے والی کیوں کہا؟ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا چل رہا تھا، اللہ کی بڑائی تو نہیں چل رہی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھا دیا، جس طرح یوسف علیہ السلام بہت سے امتحانات کے اندر گھرے ہوئے تھے، آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ جب آزمائشوں میں گھرے ہونے کی حالت میں انسان دعا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ثم بدا لہم، جب ظاہر ہوگی من بعد ما رأوا الآیات، وہ نشانیاں ان لوگوں کے سامنے۔ اب انہوں نے کہا عزیز مصر نے کہ اب تو ایک عورت کی بات تھی، اب 5 عورتوں تک چلی گئی ہے، بات اور پھیل جائے گی۔ زلیخا کے خاندان، عزیز مصر کے خاندان اور عزیز مصر کے آس پاس جو افسر کام کرنے والے تھے، ان سب کی مشاورت کے ساتھ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو اثر کر رہی تھی اس کے مطابق، لَيَسْجُنُنَّ، ان کو چاہیے کہ ان کو کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھ دیتے ہیں، جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ جب دوریاں ہوتی ہے تو خود بخود دلوں کے اندر بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایک انسان ہی کسی انسان سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، اپنے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن جب گھر تبدیل ہو جاتے ہیں، ملنا کم ہو جاتا ہے، تو وہ محبتیں جو پہلے ہوتی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے۔ دوریاں دلوں کے اندر بھی محبتوں کو کم کر دیا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس امر کے پیش نظر، اور یوسف علیہ السلام کا اصل تو دعا کر چکے تھے، اس کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں، قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام نے بخوشی اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ مجھے جیل کے اندر بھیج دیا جائے۔ جیل کے اندر جانا یوسف علیہ السلام کا غلطی کی بنا پر نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، وہ ان کی اپنی دعا کے اوپر تھا۔ اور جو اس وقت کا مشورہ ہوا تھا زلیخا کا خاندان، عزیز مصر کا خاندان اور عزیز مصر کے آس پاس کام کرنے والے افسروں کا مشورہ، اس کے مطابق یہ بات طے ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل خانے، قید خانے کی طرف گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جب یہ چلے جائیں گے، تذکرے ختم ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ باتیں صاف ہو جائے گی معاشرے کے اندر سے، ورنہ معزز گھرانہ ہے، خراب ہو جائے گا۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر داخل ہوئے، جب ان کو جیل میں داخل کیا جا رہا تھا، ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کیا حالات واقعات پیش آئے تھے نوجوانوں کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی کیسے رہبری کی، رہنمائی کیسے کی، ان کی خوابوں کی تعبیر کیسے بتائی، وہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔